أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی فقہی احادیث جمع کر دی گئی ہیں، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 163 اور اس سے پہلے جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ میت کے مسائل سے، جنازے سے، میت کو غسل دینے وغیرہ سے، یہ مسائل چل رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے آج کی احادیث ہیں۔ تو حدیث نمبر 163 عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، انہوں نے کہا، لم اشتکا، جب بیمار ہوئے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر بعض نسائہ، تو تذکرہ کیا آپ کی بیویوں میں سے کچھ نے، تذکرہ کیا آپ کی بیویوں میں سے بعض نے۔ کس چیز کا تذکرہ کیا؟ کنیستن، ایک ایسے چرچ کا، کنیسہ کا معنی چرچ، گرجا، کلیسا، انہوں نے تذکرہ کیا کنیستن، ایسے چرچ کا، ایسے گرجا کا، رأتہا، جسے انہوں نے دیکھا تھا۔ کنہوں نے؟ آپ کی بیویوں نے۔ کہاں دیکھا تھا؟ بِأَرْضِ الْحَبَشَہ، حبشہ کی سرزمین پہ۔ حبشہ جس کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ ایتھوپیا۔ یقال لہا ماریا، اس چرچ کو کہا جاتا تھا ماریا، یعنی کہ جس میں ہماری مساجد کے نام ہوتے ہیں، مسجد ابو بکر، مسجد عمر، مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصی، تو ایسے ہی یہ چرچ جسے آپ کی ان بیویوں نے دیکھا تھا حبشہ کی زمین میں، اس کا نام کیا تھا؟ ماریا۔ وکانت ام سلمہ و ام حبیبہ اتتا ارض الحبشہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام کیا؟ ہند بنت ابی امیہ، اور ام حبیبہ جن کا نام کیا ہے؟ رملہ بنت ابی سفیان، کیونکہ ام سلمہ تو ان کی کنیت ہے نا، سلمہ کی والدہ، ام حبیبہ حبیبہ کی والدہ، نام کیا ہے؟ ام سلمہ کا نام کیا ہے؟ ہند، اور ام حبیبہ کا نام کیا؟ رملہ۔ یہ دونوں آ چکی تھیں حبشہ کی زمین پہ۔ حبشہ کی زمین میں کیوں آ چکی تھیں؟ جب مکہ والوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، ایمان لانے والوں کو پریشان کیا، مکہ کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کیوں ہجرت کی؟ کیا پانے کے لیے؟ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ اور کس چیز کو بچانے کے لیے؟ ایمان کو، دین کو۔ اور کھویا کیا؟ مال کھو دیا، اپنا وطن کھو دیا، رشتہ دار کھو دیے۔ اور میں بار بار اپنے دروس میں کہتا ہوں، افسوس ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان ممالک سے نکل کر جا رہا ہے کہاں؟ کافر ممالک کی طرف۔ کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر، ڈالروں کی خاطر، پاؤنڈ کی خاطر۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اسلامی ممالک میں رہیں، گزارا کر لیں۔ ازمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایک ازمائش اسلامی ممالک میں ہے، ایک ازمائش کافر ممالک میں ہے۔ اسلامی ممالک میں کیا ازمائش ہے؟ امن و امان کی کمی، اور قانون پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں ہوتا، رشوت بہت چلتی ہے، ظلم و زیادتی موجود ہے۔ اور کافر ممالک میں کیا ہوگا؟ آپ کا دین اور ایمان خطرے میں ہے۔ تو صحابہ کرام نے دین و ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی ہے
حبشہ کی طرف، کالوں کے ملک کی طرف سمندر کا سفر کیا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے دین کو بچانے کے لیے۔ تو ان میں ام سلمہ بھی تھیں، اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ گئی تھیں، اور ان کے شوہر بعد میں مدینہ میں آ کے فوت ہوئے۔ اور ام حبیبہ یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھیں، ان کے اوپر بھی بڑی ازمائشیں آئیں۔ اور ام حبیبہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان کی بیٹی۔ کس کی بہن ہے؟ جناب معاویہ کی بہن ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فذکرتا، تو ان دونوں نے تذکرہ کیا، من حسنھا وتصاویر فیھا، انہوں نے تذکرہ کیا اس چرچ کی خوبصورتی کا کہ بڑا پیارا تھا، اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا تذکرہ کیا، یعنی کہ چرچ کے اندر کیا بنائی گئی تھیں؟ تصویریں۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر، سیدہ مریم کی تصویر، بعد میں آنے والے کئی نیک لوگوں کی تصویریں۔ فرفع رأسہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا، یعنی کہ اپنی بیویوں کی اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ نے اپنا سر اٹھایا، وہ گفتگو کر رہی تھی اس چرچ کے بارے میں۔ وقال، اور آپ علیہ السلام نے کہا، اولئکی، اولئکی بھی پڑھ سکتے ہیں، اولئکا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اولئکی پڑھیں گے تو اس اعتبار سے کہ گفتگو عورتوں سے ہو رہی ہے، تو اولئکی یا اولئکا اذا مات فیہم الرجل الصالح، کہ وہ لوگ، اولئکا وہ لوگ، کون لوگ؟ یہودی عیسائی، وہ لوگ اذا مات فیہم، جب فوت ہو جاتا تھا ان میں، الرجل الصالح، کون؟ نیک آدمی، صالح آدمی، تو بنو علی قبرہ مسجدن، اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے۔ ہاں جی، کس کی قبر پہ مسجد بناتے تھے؟ نیک آدمی کی قبر پہ۔ اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نیک لوگوں کی قبروں پہ مسجد بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ، ان کا کیا طریقہ کار تھا، ان کی کیا عادت تھی، جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ مسجد بنا دیتے۔ ثم صوروا فیہ تلک الصور، پھر اس مسجد میں، فیہ اس مسجد میں کیا بناتے؟ وہ صورتیں بناتے، یعنی کہ جن صورتوں کا تم لوگ تذکرہ کر رہی ہو، یہ صورتیں، یہ تصویریں بناتے۔ پہلے قبر کے اوپر مسجد بناتے، پھر اس مسجد میں تصویریں بناتے۔ تصویریں کن کی؟ نیک لوگوں کی۔ کیوں؟ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، ان کو دیکھ کے احساس ہوگا کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے اللہ کی باتیں کی ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اولئکا یا اولئکی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگ ہیں، جو قبر پہ کیا بنائیں؟ مسجد، اللہ کا گھر بنائیں۔ آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بدترین لوگ، حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت اچھا کام کیا ہے۔ کیوں؟ نیک آدمی کی عزت کی ہے، اس کی تکریم کی ہے، اس کی قبر کے اوپر مسجد بنائی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے، ادھر سے ایک ولی کے ساتھ محبت کا اظہار، ادھر اللہ کا گھر۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کی نگاہوں میں بدترین لوگ ہیں، مخلوق میں سے سب سے برے لوگ ہیں۔ اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ نمبر ہے 1341، 1341، اور اس کے اوپر باب کیا قائم کیا ہے وہ دیکھیں آپ، باب بناء المسجد القبری، قبر پہ مسجد بنانا، یعنی کہ امام بخاری نے وعدہ کیا کہ قبر پہ مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام بخاری اس کو دوبارہ لے کر آتے ہیں، نمبر ہے 3873، 3873، اور باب کیا قائم کرتے ہیں؟ باب ہجرت الحبشہ، حبشہ کی طرف ہجرت کرنا، یعنی کہ امام بخاری نے یہ بتایا کہ کئی صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی تھی، کس کی طرف؟ حبشہ کی طرف، جس کا سربراہ کون تھا؟ نجاشی۔ اور بتا چکا ہوں کہ یہ ہجرت کیوں تھی؟ دنیا کی خاطر نہیں، ایمان کی خاطر، ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ بلکہ اس حدیث کو امام بخاری
ایک اور مقام پہ بھی لے کر آئے ہیں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 427 427، اور وہاں پہ امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے، باب حل تنبش قبور مشرکی الجاہلیہ، کیا زمانے جاہلیت کے مشرکین کی قبروں کو اکھاڑا جائے گا اور اس کی جگہ پہ مسجد بنائی جائے گی؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بدترین لوگ ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے قبروں کے اوپر کیا بنائی؟ مسجدیں، تو یہ تو غلط ہے۔ لیکن اگر زمانہ کفر کے لوگوں کی کہیں پہ قبریں ہیں اور بہت پرانی ہیں اور مسجد بنانے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی، وہاں پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو ان کی قبریں کھود کر اور جو ان کی چند ہڈیاں پڑی ہوں گی وہ کسی اور جگہ شفٹ کر دی جائیں اور وہاں پہ مسجد بنا دی جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب قبر کو ختم کر دیا گیا ہے، اب قبر کا وجود باقی نہیں رہا۔ مسجد نبوی جب بنائی گئی تھی تو اس جگہ پہ بھی پرانے زمانے میں کچھ قبریں تھیں، تو ان قبروں کو کھیڑا گیا اور وہاں پہ مسجد بنائی گئی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی لیے علماء کرام کا فتویٰ ہے، علماء توحید کا، کہ جہاں کہیں مسجد و قبر ایک ساتھ ہیں تو وہاں پہ جائزہ لیا جائے پہلے کون سی چیز بنی تھی۔ اگر پہلے قبر بنی تھی، مسجد بعد میں بنی ہے، تو مسجد کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جائے، اور اگر پہلے مسجد بنی تھی بعد میں قبر بنائی گئی ہے تو قبر کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جائے۔ قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں، یہ کام ایک ساتھ نہیں چلے گا، اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جہاں قبر بنی ہوئی ہو۔ امام بخاری اس حدیث کو ایک اور مقام پہ بھی لے کر آئے ہیں، وہاں پہ حدیث کا نمبر ہے 434 434، اور وہاں پہ باب کیا، باب الصلاۃ فی البیعہ۔ البیعہ کہتے ہیں یہودیوں کے عبادت خانے کو۔ یہودیوں کے عبادت خانے میں نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ تو وہاں پہ امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ اگر یہودیوں کے عبادت خانے میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، مورتیاں بنی ہوئی ہیں، مجسمے بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ نماز پڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر ایک، یہ پتہ چلا کہ قبروں پہ عمارت بنانا، کمرہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، اور قبروں پہ عمارت بنانا، کمرہ بنانا یہ مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے، ان کی نقل ہے، اور اس سے شرک کی راہیں کھلتی ہیں، یہ شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ قبر کو سادہ رہنے دیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ جاندار چیزوں کی تصویر بنانا یہ حرام ہے۔ خصوصاً وہ جاندار جو نیک لوگ ہوں، کیونکہ نیک لوگوں کی جب تصویریں بنائی جائیں گی اور گھروں میں انہیں لٹکایا جائے گا تو یہاں پہ فتنے کا زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ یہ نیک آدمی ہے، تو نیک آدمی کی تصویر کی تعظیم شروع ہو جائے گی، پھر اس سے دعائیں شروع ہو جائیں گی، پھر اس کو سجدے شروع ہو جائیں گے، اور یہ عبادت، غیر اللہ کی عبادت کا اڈا اور مرکز بن جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو یہ کام کرے وہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین شخص ہے۔ کیونکہ اس کا انجام نہایت خطرناک ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اور اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اپنی امت کے خیر خواہ تھے۔ آپ بیمار ہیں، بیماری کے باوجود جب آپ نے تذکرہ سنا عیسائیوں کے عبادت خانے کا اور اس میں پائے جانے والی
مورتیوں اور مجسموں کا، تو آپ نے اپنی امت کو خبردار کیا تاکہ آپ کی امت ان کاموں سے بچے، ان کاموں سے دور رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ان کاموں کا ارتکاب کر بیٹھیں اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے خیر خواہ تھے، رحمت للعالمین تھے، اور ہمیں آپ سے محبت کرنی چاہیے، آپ کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 164 164 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فی مرضہ الذی لم یقم منہ، اپنی اس بیماری میں فرمایا جس بیماری سے آپ اٹھ نہیں سکے، جس بیماری کے بعد آپ کو صحت نہیں ملی بلکہ فوت ہوئے ہیں، ان کی آخری بیماری، تو آپ نے فرمایا اپنی اس بیماری میں جس سے آپ اٹھ نہیں سکے، کیا فرمایا؟ یہ تذکرہ آگے چل کے کروں گا، اس سے پہلے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث جب آپ مسلم شریف میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے راوی دو ہیں، ایک نہیں ہے۔ یہاں پہ راوی کون ہے؟ سیدہ عائشہ، جبکہ اس حدیث کو سیدہ عائشہ، عبداللہ ابن عباس دونوں روایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دونوں خاص ہیں۔ سیدہ عائشہ آپ کی وائف ہیں اور آپ کے بہت قریب تھیں، اور عبداللہ ابن عباس آپ کے رشتہ دار ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔ تو دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آخری لمحات طاری ہوئے تو آپ ایک نقش و نگار والی چادر جو آپ کی تھی اپنے چہرے پہ ڈالتے، اور جب آپ کا سانس گھٹنے لگتا تو پھر اس کو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی صورتحال میں تھے، اسی کشمکش میں تھے کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی، یہ الفاظ کہے، کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پہ۔ یہ جو میں نے تفصیلات آپ کو بتائی ہیں، جو ابھی میں نے وہ تفصیلات بتائی ہیں جو مسلم شریف سے بتائی ہیں، یہ بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جو الفاظ یہاں پہ اللہ کے رسول کہیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور آپ اتنی پریشانی میں ہیں کہ کبھی چادر چہرے پہ ڈالتے ہیں، کبھی سانس گھٹنے لگتا ہے تو اتارتے ہیں۔ ان لمحات میں جو بات آپ نے کی، یقیناً اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی۔ تو کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ۔ اللہ اکبر! یہ کیا؟ نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے، اور زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور اس موقع پہ آپ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کر رہے ہیں، اور لعنت بھی یہودیوں عیسائیوں پہ کر رہے ہیں جبکہ وہ موجود بھی نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرنے کا اس موقع پہ ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمان یہ والا کام نہ کریں جس کام کی وجہ سے آپ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرنے لگے ہیں۔ گویا کہ آپ مسلمان موجود ہیں یہاں پہ، یہودی عیسائی موجود نہیں ہے، تو گویا کہ آپ اپنا پیغام دے رہے ہیں مسلمانوں، اس کام سے بچنا جس کام کی وجہ سے یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ میسج ملا کہ یہ گناہ جو یہودیوں عیسائیوں نے کیا، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں اس کے بارے میں تنبیہ جاری کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ اچھا ایک تو یہ بتائیں مجھے، کیا یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ کسی یہودی کا نام لے کے اس پہ لعنت کرنا جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں امریکی صدر کے اوپر لعنت ہو؟ نہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں مسلمان ہونے والا ہو۔
خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی اپنے زمانے کے کئی مشرکین پہ نام لے کر. آپ کو اس سے منع کر دیا گیا, آپ کو اس سے روک دیا گیا. اور اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون, کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. ممکن ہے کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے, ممکن ہے اللہ ان کو عذاب دے دے کیونکہ یہ ظالم ہے. اور جن جن کا نام لے کے آپ دعا کرتے تھے, اعلان کرتے تھے, وہ سارے مسلمان ہوئے بعد میں. تو اس لیے نام لے کر کسی کافر پہ اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جب نام لے کر کافر پہ اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مسلمان پہ نام لے کر اعلان کرنے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے شراب پینے والوں پہ اللہ کی لعنت, زنا کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت, لیکن نام لے کر کسی آدمی کے بارے میں کہنا اس کے اوپر لعنت تخصیص کر کے تحدید کر کے, اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا تو یہودیوں عیسائیوں کے یہاں پہ جرم پھر کیا نکلا؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی قبروں کو کیا بنانا؟ سجدہ گاہیں, سجدہ گاہیں. چاہے باقاعدہ اس کے اوپر آپ بلڈنگ بنا لیں, مسجد بنا لیں, چاہے نہ بنائیں اور اس کے قریب آ کے نمازیں شروع کر دیں, وہ سجدہ گاہ بن گئی. اس کے پاس آ کے جب آپ عبادت کریں گے, اس کے پاس آ کے جب آپ سجدے کریں گے, اس کے پاس آ کے جب جانور ذبح کریں گے تو عبادت خانہ تو بن گیا وہ. جب کہ شریعت نہیں چاہتی کہ وہاں پہ عبادت کی جائے, کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. قبر والے کی عبادت کریں گے, اس کو سجدہ کریں گے, پھر تو آپ نے یعنی کہ آخری حد کو بھی کراس کر دیا. لیکن اگر کوئی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کسی قبر کے پاس آ کے سجدے کرے اللہ تعالیٰ کو, کسی قبر کے پاس آ کے جانور ذبح کرے اللہ کے نام پہ. اگر قبر والے کے نام پہ ذبح کریں گے پھر تو بیڑا غرق ہو گیا آپ کی عقیدے کا, آپ کی توحید کا. قالت, انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, ولولا ذالک, اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا, یہ بات نہ ہوتی, لأبرز قبرہ, آپ کی قبر کو اوپن رکھا جاتا, آپ کی قبر کو ظاہر کر دیا جاتا, یعنی کہ حجرے میں نہ بنتی بلکہ باہر بنتی. کیا بات نہ ہوتی؟ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں, تو اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر اوپن رکھی جاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی قبر سیدہ عائشہ کے حجرے میں بنی ہے, اس کے پیچھے دو اسباب ہیں. ایک وہ سبب جو بیان کیا تھا ہمارے پہلے خلیفہ نے, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو وہیں پہ دفن کرتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوئی ہو, جہاں وہ فوت ہوئے ہوں, اور آپ فوت ہوئے تھے سیدہ عائشہ کے حجرے میں, تو اس لیے آپ کی قبر ادھر ہی بنائی گئی. اور دوسرا سبب سیدہ عائشہ نے بتا دیا. پہلا ان کے والد صاحب نے بتایا, دوسرا سیدہ عائشہ نے بتا دیا کہ آپ کی قبر حجرے میں بنانے کا ایک مقصد کیا تھا کہ اس بات سے بچا جائے کہ کہیں آپ کی قبر لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں. تو آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کس قدر ان چیزوں سے بچنے والے تھے, اور آج کلمہ پڑھنے والے مزاروں درباروں پہ بڑی جرت کے ساتھ, بڑی جسارت کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام اس بات سے خوف زدہ ہیں, اسی لیے فوت ہونے سے پہلے تنبیہ دے رہے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں. اور یہاں سے ایک اور چیز بھی پتا چلی کہ آپ کو خطرہ تھا کہ میری امت شرک میں واقع ہو سکتی ہے. آج کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ کی امت شرک میں واقع ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ کی امت شرک میں واقع نہیں ہو سکتی تو آپ کیوں تنبیہ کر رہے ہیں؟ بیماری کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں کیوں وارننگ دے رہے ہیں؟ تو بہرحال آپ کی قبر سیدہ عائشہ کے حجرے میں بنی, اس کے دو اسباب ہو گئے. تو کہتی ہیں سیدہ عائشہ ولولا ذالک, اور اگر یہ بات نہ ہوتی, یعنی کہ یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا, لأبرز قبرہ, تو آپ کی قبر یقیناً اوپن رکھی جاتی.
غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، لیکن ڈرا گیا اس بات سے کہ اس کو مسجد بنایا جا سکتا ہے۔ کون ڈرے ہوں گے اس بات سے؟ صحابہ کرام، جنہوں نے آپ کی قبر بنائی ہے سیدہ عائشہ کی حجرے میں، وہی ڈرے ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو خطرہ تھا کہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے اپنی صحیح میں بار بار روایت کیا، اور میں کئی دفعہ پہلے وعدے کر چکا ہوں کہ امام بخاری ایک حدیث کو بار بار لے کر آتے ہیں، کیوں؟ ہر بار حدیث سے نیا مسئلہ اخذ کرتے ہیں، نیا حکم اس سے نکالتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 1330 نمبر پہ، اور وہاں پہ اس کے اوپر عنوان کیا قائم کیا ہے، باب کیا قائم کیا ہے؟ باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد القبور، کہ قبروں پہ مسجدیں بنانا، سجدہ گاہیں بنانا یہ حرام ہے۔ مکروہ کا لفظ ہمارے پرانے بزرگ کس معنی میں استعمال کرتے تھے؟ حرام کے معنی میں۔ تو امام بخاری کا موقف بھی یہ ہوا کہ قبروں پہ مسجد بنانا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ امام بخاری نے مسئلہ کہاں سے اخذ کیا؟ اس حدیث سے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں 1390 نمبر پہ، 1390، اور وہاں پہ باب کیا قائم کیا ہے؟ باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر و عمر کی قبروں کے بارے میں کیا معلومات آئی ہیں۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں 4443 کے طور پہ، 4443۔ اب کیا باب قائم کیا ہے؟ باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیمار ہونا اور پھر آپ کا فوت ہو جانا، اور اس مسئلے کا تذکرہ آیا نا اس حدیث میں۔ تو یہ سارے مسائل امام بخاری نے اس حدیث سے اخذ کیے ہیں، اور امام مسلم اس کو لے کر آئے ہیں، وہاں پہ نمبر ہے 529، 529۔ اچھا، امام بخاری کا نمبر، امام مسلم کا نمبر ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک حدیث کو ایک بار لے کر آتے ہیں، بار بار لے کر نہیں آتے۔ البتہ ایک بار جب لے کر آتے ہیں تو وہاں پہ اس کی مختلف روایات کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر کسی اور روایت میں کوئی اور فائدہ آیا تو وہ بھی بتا دیتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ بتا دیتے ہیں، نمبر ایک ہی ہوتا ہے پھر اس حدیث کا۔ اب آئیے ان مسائل کی طرف جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک، پتہ چلا کہ شریعت نے سختی سے منع کیا ہے قبروں کو مسجد بنانے سے۔ شریعت نے قبروں کو مسجد بنانے سے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ قبروں کے پاس سجدہ گاہیں، قبروں کے پاس سجدہ کرنے سے منع کیا شریعت نے۔ امام صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی قبر کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں، چاہے اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی قبر کے پاس سجدے کرتے ہیں، چاہے اللہ کو کر رہے ہیں، تو یہ اس چیز سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میت بہت عظیم میت ہے، کیونکہ لوگ نمازیں اس کے پاس آ کے پڑھتے ہیں، اس کی قبر کے پاس سجدے ادھر آ کے کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر لوگ اس کی قبر کا طواف شروع کر دیتے ہیں، اس کی قبر کو برکت کی نیت سے چھونا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نام لے کے اس کو پکارتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ وہ عظیم بدعت ہے جو دنیا میں عام ہو چکی ہے۔ کون سی بدعت؟ قبروں پہ سجدہ گاہیں بنانا، قبروں کے پاس آ کے اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ کئی لوگ پھر کیا کرتے ہیں، وہ قبر والے کو ہی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ قبر والے کے نام پہ ہی جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، صاف صاف شرک شروع ہو جاتا ہے۔ قبروں پہ آج کل گنبد بنا دیے گئے ہیں، بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں، جس سے لوگ قبر والے سے مرعوب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رب ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے۔ جبکہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں سادہ ہوتی تھیں. امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی کہ جناب ابو بکر کے پوتے سے، قاسم بن محمد بن ابو بکر، وہ کہتے ہیں کہ وہ سیدہ عائشہ کے پاس گیا، یعنی کہ اپنی، ہاں جی بتائیں، اپنی پھپھو کے پاس. بہت اچھے، اپنی پھپھو کے پاس گئے تو انہوں نے ان کے لیے پردہ ہٹا دیا قبروں کا تاکہ وہ دیکھ لیں. تو کہتے ہیں کہ وہ قبریں نہ بہت اونچی تھیں نہ ہی بالکل زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھیں، یعنی کہ بہت اونچی نہیں تھیں. تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی قبریں سادہ ہوا کرتی تھیں، بہت بلند و بالا نہیں ہوتی تھیں، ایک بالشت ہوتی تھی. دوسری روایت میں وضاحت آئی ایک بالشت. اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قبروں پہ مسجد بنانا، قبروں کو سجدہ گاہیں بنانا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی حرکت ہے. تو جو یہ حرکت کرے گا وہ یہودیوں عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نظر انداز کرے گا، اس کی مخالفت کا مرتکب قرار پائے گا. اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور حدیث بھی ہے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. تیسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قبر کے پاس نماز پڑھنا، چاہے اس کے لیے باقاعدہ مسجد بنائی جائے یا مسجد نہ بنائی جائے، لیکن قبر کے پاس نماز پڑھنا یہ شرک اکبر کا ذریعہ بن جاتا ہے. آہستہ آہستہ پھر لوگ وہاں پہ شرک اکبر شروع کر دیتے ہیں. شرک اکبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ پہلے لوگوں نے کیا کیا کہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اب ہم اس کو شرک تو نہیں کہیں گے لیکن بدعت کہیں گے، شرک کی طرف لے جانے والا راستہ کہیں گے، لیکن بعد والے آ کے باقاعدہ قبر کو ہی سجدہ کریں گے، اس کے لیے نماز پڑھیں گے. یہ شرک اکبر ہو گیا. پہلا عمل بدعت تھا، دوسرا عمل کیا بن گیا؟ شرک اکبر. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی قبر کو شرک کا مرکز اور اڈا بننے سے محفوظ رکھا ہے. اسی لیے آپ کی تدفین سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوئی اور آپ کی قبر کو اوپن نہیں رکھا گیا. پانچویں نمبر میں پتہ چلا کہ یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کی آخری باتیں ہیں، تو اس لیے ان باتوں کو اہمیت دینی چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.